السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈے نمبر 29 ہے اور ہمارا لاسٹ ویک شروع ہو گیا ہے، اور آج ہم دیکھیں گے متھ نمبر 7 کو، اور وہ یہ ہے کہ پیرنٹس نیڈ ٹو کنٹرول۔ تب پیرنٹس جو ہیں انہیں وہ کنٹرولنگ ہونے چاہیے بچوں کے معاملے کے اندر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈیزائر کے پیچھے کہ کنٹرول کرنا ہے ہم نے بچوں کو اور ایک فکس پیٹرن کے اوپر چلانا ہے، کیا وجہ سامنے آتی ہے۔ ایگزامپل میں ادھر ایک انسیڈنٹ کی اگر آپ کو رکھوں تو شاید آپ کو کلیئر ہو کہ اگر ایک باپ جو ہے وہ بہت ایتھلیٹک ٹائپ ہے اور اس کا بیٹا جو ہے وہ ذرا موٹا سا ہے، وہ اتنا وہ نہیں ہے فٹ، تو وہ باپ جو ہے وہ اس کو ڈیل کرتے ہوئے فینٹسائز کرے گا کہ میرا بیٹا بھی میری طرح فٹ ہونا چاہیے۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ میں نے اپنی فیلنگ کے اوپر اپنے بچے کو نہیں چلانا، اور کلچرل پیرنٹل ایٹیٹیوڈ کے اوپر میں نے نہیں چلانا۔ میں نے اس بچے کو اگر فٹ کرنا ہے تو اس کے مطابق کرنا ہے، اپنے مطابق نہیں۔ جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نارملی ہمارے ہاں آج کل، یا ہمارے آج کل کیا پچھلے زمانے میں بھی ایک بہت نارمل سا جملہ ہے جو ہر پیرنٹ بولتا، ہم تو ایسے کرتے تھے، تم لوگوں سے پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتا۔ یہی وہ جملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم کنٹرولنگ پوزیشن میں آ جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم یہ ڈکٹیشن والے جو موڈ ہیں وہ ایز اٹ از پیچھے سے لے کے آ رہے ہیں اور آگے اپنے بچوں کے اندر اسی طرح سے ڈال رہے ہیں۔ اور یہ ڈکٹیشن والا موڈ جو ہوتا ہے آپ کو اصل میں ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی اس دنیا کو ایکسپلور نہیں کرنے دیتا۔ ایک منٹ کے لیے ذرا پاز لگائیں آپ اور سوچیں کہ کیا آج سے 28-30 سال پہلے کی زندگی جو دنیا تھی وہ جس طرح تھی، میں ان سرکمسٹانسز میں اگر پلی بڑھی ہوں اور آج 30 سال بعد بھی میں انہی سرکمسٹانسز کے اوپر اپنے بچے کو پال رہی ہوں، تو پھر میرے پڑھے لکھے ہونے کا کیا فائدہ؟ اگر ہم اپنے ایجوکیشنل سسٹم کو دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ جس طرح میں نے اس طرح سے لے جا کے اوپر اور پھر نیچے اور پھر درمیان میں لائن لگائی تھی اور پھر پورا ایک صفحہ بھرا تھا لکھنے کے لیے، اور روز کا ایک صفحہ میں لکھتی تھی، آج بھی میرا بچہ اپنی رائٹنگ کو کرنے کے لیے اسی طرح کرے، تو پھر میرا خیال ہے ہمیں واپس پتھروں کے دور میں ہی چلے جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد تو پتھروں کے زمانے سے آئے ہیں۔ پھر ہم کیوں آگے موو کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو تھوڑی سی ڈھیل دیں گے، ہم انہیں موو کرنے دیں گے، ہم انہیں ایکسپلور کرنے دیں گے۔ اور یہ ایسا سٹرکچر بنا ہوا ہے فیلنگز کا کنٹرول کرنے کا کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ ہم اتنے ہیلپ لیس ہیں کہ ہم اپنے اس سٹرکچر کو چینج نہیں کر پاتے ہیں۔ مطلب ہم اپنے آپ کو تو کنٹرول کر نہیں پاتے ہیں کہ ہم نے کانشیسلی بیہیو کرنا ہے، اور ہم بچوں سے یہ ایکسپیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ جو ہیں اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ اب کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں اگر ہمارا بیہیویئر اس طرح کا کنٹرولیم بیہیویئر ہوگا، تو اس کے رزلٹ میں کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے رزلٹ میں یہ ہوگا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ہماری ڈکٹیشن سن کے وہ ہر انسان سے ویلیڈیشن چاہنے لگ جائے گا۔ وہ اپنی ٹرو سیلف سے چونکہ وہ دور ہو گیا ہوگا، کیونکہ اس کو خود تو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ ہر وقت تو اس نے ماں باپ سے سنا ہے کہ اس طرح بیٹھو، اس طرح اٹھو، اس طرح یہ کرو، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ ماں باپ کی سننا کوئی برائی ہے، لیکن یہ کہ ایک آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کنٹرولنگ بیہیویئر اور ایک نارمل بیہیویئر میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ تو بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے پاؤں اگر دایاں پاؤں بائیں کے اوپر رکھ کے بیٹھنا ہے یا بایاں دائیں کے اوپر رکھ کے بیٹھنا ہے۔ وہ خود سے تو یہ ایکسپلور کرے گا ہی نہیں، کیونکہ اس کے پیرنٹس نے کہا کہ اس طرح سے بیٹھنا ہے۔ تو وہ پھر اپنا ہر کام کرنے کے بعد لوگوں سے ویلیڈیشن چاہے گا۔ وہ یہ سوچے گا کہ اچھا میں نے یہ کام کیا، پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں، میں چلو کسی سے پوچھ لیتا ہوں۔ مشورہ لینا بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو اپنے
آپ کے اوپر بھروسہ ہی نہیں رہے گا. وہ اپنا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی بھروسے کے ساتھ نہیں کر سکے گا, کیونکہ اس کو لگے گا کہ میں جو کام کروں گا غلط ہی کروں گا. پھر دوسرا اس کا نقصان کیا ہوگا کہ جس طرح کا پیٹرن, کنٹرولنگ پیٹرن آپ لے کر بڑے ہو گئے ہیں اور آپ کے ریلیشن شپس کے اندر یہ کنٹرولنگ بیہیویئر آ گیا ہے, سیم اسی طرح آپ کا بچہ جب بڑا ہوگا وہ بھی کنٹرولنگ ریلیشن شپ کے اندر آ جائے گا, وہ بھی دوسروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگ جائے گا. اور تیسرا نقصان یہ ہوگا کہ جب ہمیں کسی کی ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم یا تو کنٹرول کرنے لگ جاتے ہیں لوگوں کو, یا دوسروں کے انڈر کنٹرول آ جاتے ہیں. مطلب ہر انسان ایز این انڈیویجول بینگ اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب لینا ہے. ہم اس ایسنس کو بھول جاتے ہیں, ہم دوسروں کے یا تو اشاروں پہ چلنے لگ جاتے ہیں یا دوسروں کو اپنے اشاروں پر چلانے لگ جاتے ہیں. اور اگر ہم اس طرح کریں گے تو قیامت والے دن تو ہم نے اپنا حساب دینا. اس دن تو ماں باپ بھی نہیں بچے کا بوجھ اٹھائیں گے اور بچے بھی ماں باپ کا بوجھ نہیں اٹھانا پسند کریں گے. تو پھر ابھی بھی ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانے دیا جائے. اگر اٹھانے دیں گے تو زندگی میں آپ کی بھی سکون آ جائے گا اور بچوں کی بھی سکون آ جائے گا. اچھا, یہ تو اب ہم نے دیکھ لیا کہ اچھا جی ٹھیک ہے کنٹرولنگ بیہیویئر ہے ہمارا. اب اس کا آلٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے؟ آلٹرنیٹ کی طرف ہم آتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بیہیویئر جو کنٹرولنگ بیہیویئر ہوتا ہے وہ بہت ٹاکسک ہوتا ہے. تو ہمیں ہمارے بچوں کو اس ٹاکسک ریلیشن سے نجات ہم نے خود دلانی ہے. اور اس کے لیے ہمارے بچوں کو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انہیں پیرنٹ نہیں چاہیے ہوتا, انہیں اسپرچول گائیڈ چاہیے ہوتا ہے کہ جو ان کی سن سکے, جو ان کو اپنے سینے سے لگا سکے, جو ان کو کیئر, ایکچوئل کیئر جو واقعی میں کیئر کا معنی ہے وہ والی کیئر دے سکے. وہ ان کا جو ہے ایک براڈ اویئرنیس کے ساتھ کانشیسلی ان کی باتوں کو ایکسیپٹ کرے. اسپرچول گائیڈ کا ہم پچھلے ویک میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ اسپرچول گائیڈ کیا ہے. تو اس میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہم نے بچوں کو چھوڑ ہی دینا ہے. ظاہر ہے ان کی ہیلتھ, ان کی جو کیئر آپ نے کرنی ہے, ان کو بڑا کرنے میں ان کی روٹی سالن وہ ظاہر ہے آپ نے ہی دیکھنا ہے, لیکن اس کے اندر آپ نے محبت لے کر آنی ہے. محبت کا جذبہ, شفقت کا جذبہ ہو. اب کنٹرولنگ بیہیویئر میں دیکھیں صبح سے شام تک محبت شفقت تو پتہ نہیں کہاں گئی ہوتی ہے. ہر وقت کا ایک ڈنڈا ہوتا ہے ہمارے بچوں کے اوپر, ہر وقت کا ایک غصہ ہوتا ہے ہمارے بچوں کے اوپر, جو کہ بچے بیچارے برداشت کر کے تھک جاتے ہیں. اور ہمیں اس کے بعد اس بات کے اوپر بلیو کرنا ہوگا کہ ہمارے بچے ہیں وہ کوئی دشمن نہیں ہیں اور وہ انسان کے بچے ہی ہیں. ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا ہوگا کہ وہ ہماری اولاد ہے, وہ انسان کی ہی اولاد ہے, وہ انسانوں کی طرح ہی بیہیو کر رہے ہیں. وہ کوئی جنگل سے اٹھ کے آئے ہوئے بچے نہیں ہیں جن کو آپ نے ڈنڈے کے زور کے اوپر ان کی تربیت کرنی ہے. آپ نے اپنے ایجنڈا سے جو ہے دور ہونا ہے, آپ نے فیوچر کے خوف سے جو ہے وہ دور ہونا ہے, اور آپ نے وہ والا پاتھ جو ہے وہ چوز کرنا ہے بچوں کے ساتھ جو کہ آپ کو یہ بتائے گا جو کہ آپ نے کانشیسلی اویئر رہنا ہے. آپ نے اپنے ہر قدم کے اندر سوچ سمجھ کے بچوں کو جواب دینا ہے, سوچ سمجھ کے ان کے ساتھ بیہیو کرنا ہے, سوچ سمجھ کے آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہے. آپ نے اپنے بے ہوشی والی زندگی سے تھوڑا سا باہر کو آنا ہے. اور اگر ہم دیکھیں قوت برداشت جو ہے ہم اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں نا, تو قوت برداشت جو ہے نا وہ خوف سے ایسے سائیڈ پہ ہو کر یا خوف سے گزر کر نہیں پیدا ہوتی. یہ تب پیدا ہوتی ہے جب ہم اویئر ہوتے ہیں, جب آگاہی ہوتی ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میں جو کر رہی ہوں وہ کیوں کر رہی ہوں. ہمیں یہی والا ایٹیچیوڈ اپنے بچوں کو ڈیلیور کرنا ہے کہ بیٹا تم نے جو کرنا ہے وہ اپنے اون پہ کرنا ہے. اس میں بہت چھوٹے بچوں کی بات نہیں کر رہی ہوں, لیکن دیکھیں اس وقت ہمارے 20 30 40 سال کے بچے بھی اپنے اوپر کیوں نہیں کھڑے ہو پا رہے. وہ اسی لیے کہ
بہت کنٹرولنگ بیہیویئر ملا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ انہوں نے لائف کس طرح گزارنی ہے، حالانکہ ہمارے پیرنٹس نے بہت چھوٹی چھوٹی عمر میں بہت کچھ کر لیا تھا. لیکن اب ہم اپنی جنریشن کو دیکھیں تو وہ بالکل الٹ ہے. تو آخر ہمارے پیرنٹس کی تربیت میں ایسا کیا تھا ہر وقت کا؟ اب ہمارے دادا دادی انہوں نے تھوڑی سی ایک لمٹ دی ہوئی تھی، وہ صبح سے رات تک ایک اس ایجنڈا کے اوپر نہیں چلتے تھے. ہمارے پیرنٹس نے بچپن میں بہت اپنے بچپنے کو انجوائے کیا ہوا ہے، لیکن ہم نے اپنے بچپنے کو انجوائے نہیں کیا، کیونکہ یہ پڑھائی دوڑ کی جو دنیا میں نکل پڑی ہے اس کے پیچھے پتہ نہیں ہم بچوں کا بچپنا ہی ختم کر دیتے ہیں. تو ہمیں جو ہے آگاہی کا سفر شروع کرنا ہے، اپنے بچوں کو اس کنٹرولنگ بیہیویئر سے نکال کر انہیں ہم نے ایک اسپریچول گائیڈ کا بیہیویئر دینا ہے. اب آتے ہیں آج کے ٹاسک کی طرف، اور آج کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اور آپ کے بچے کے درمیان جب بھی کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے، یا آپ کے یا کسی بھی انسان کے ساتھ آپ کا کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے، تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کنٹرولنگ ڈیسٹنی جو ہوتی ہے نا، کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا وہ بالکل صحیح ہے، یہ وہ بیہیویئر ہوتا ہے جو نہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ آگے بڑھنے دیتا ہے اور نہ ہمیں کسی اور رشتے کے ساتھ آگے بڑھنے دیتا ہے. پھر دوسرا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اگر کانفلکٹ جو ہے وہ نکلتا ہے، کوئی لڑائی کو پھڈا روز کا آپ کا بچوں کے ساتھ ہوتا ہی رہتا ہے، تو وہ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ مطلب اس کانفلکٹ کے دوران بچے کیا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ کہ اب ہر بچہ چھوٹی ایج کا اگر دیکھا جائے تو وہ چاہتا ہے کہ جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں نا ہمیں وہ کرنے دیا جائے، ٹھیک ہے. لیکن ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے، ہم نے اٹھنے بیٹھنے کا ایک وہ پراپر شیڈیول ہے، اس کو فالو کیا جائے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ بالکل ان کو شیڈیول سے ہٹ کے زندگی گزارنے دی جائے، آف کورس شیڈیول ایک ہونا چاہیے لائف میں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر بھی کانفلکٹ جو وہ ارائز ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں یہ چھوٹی سی مرضی ہمیں کرنے دی جائے، یہ ریڈ کی جگہ بلو شرٹ مجھے پہننے دی جائے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے بلو نکالی ہے تو تم نے بلو ہی پہننی ہے. پھر آپ نے تیسرا آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے لکھنا ہے کہ کیا میں اپنا یہ کنٹرولنگ بیہیویئر اور یہ جو ایجنڈا میں نے روز کا بنایا ہوا ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے، کیا میں اس کو تھوڑا سا درمیانے راستے کی طرف، اعتدال کی طرف لا سکتی ہوں؟ کہ ٹھیک ہے کچھ بچوں کی مان لی جائے، کچھ اپنی منوا لی جائے، ہاں باؤنڈریز جہاں ہیں، جہاں واقعی میں جو چیزیں اپنے بچوں کو سکھانی ہیں ان کے اوپر تو آف کورس نو کمپرومائز. وہ بچوں کو نہیں پتہ کہ وہ فیوچر میں کتنی امپورٹنٹ ہیں، لیکن تھوڑی بہت درمیانی راہ جو ہے نا وہ آپ نکال سکتے ہیں یا نہیں. اگر تو آپ نکال لیں تو میرا خیال ہے آپ کا یہ جو کنٹرولنگ بیہیویئر ہے یہ ایک کو کریٹر والے موڈ میں شفٹ ہو جائے گا کہ بھئی ہمیں بچوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ہمیں بچوں کے اوپر مسلط نہیں کیا گیا. یہ کوئی میدان جنگ نہیں ہے کہ جس میں آپ کمانڈر ہیں اور چیف کمانڈر اور آپ نے اس طرح سے کھڑا کرنا ہے، اس طرح سے بٹھانا ہے اور اس طرح سے بچے کو چلانا ہے. یہ آرمی نہیں ہے آپ کی، یہ آپ کی اولاد ہے. صرف اس بات کے اوپر اگر ہم دھیان دے رہے ہیں تو ہم میرا خیال ہے یہ جو کنٹرولنگ بیہیویئر ہے اس کے بارے میں آگے بھی انشاءاللہ اگلے یہ پورے ویک میں یہی بات ہوگی کہ کس طرح سے ڈسپلن کرنا ہے اور کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ صرف ادھر ہی ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ اگلے پورے ویک میں اس کے بارے میں سارا ہم اسٹریٹجی اور سارا کچھ سیکھ لیں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل. جزاکم اللہ الخیر. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈے نمبر 30 ہے اور ہمارے لاسٹ ویک کا سیکنڈ ڈے ہے آج. اور کل ہم نے یہ بات کی تھی کہ کنٹرولنگ پیرنٹس سے ہم نے جو ہے وہ مطلب ہم نے میتھ پڑھی تھی کہ پیرنٹس کو جو ہے وہ کنٹرولنگ پیرنٹ ہونا چاہیے. اب آج ہم یہ دیکھیں گے کہ دا اولڈ وے، یعنی پرانا طریقہ ہمارا اپنے بچوں کو تربیت کرنے کا جو تھا، اور وہ یہ تھا کہ ڈسپلن. یعنی ہم جو کنٹرولنگ پیرنٹس ہوتے ہیں ہم اصل میں یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو ڈسپلن سکھا سکیں. یعنی یہ جو ٹریڈیشنل پیٹرن ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے
اور ہم اس میں کہتے ہیں کہ ہماری جاب ہے کہ ہم نے اس کو فکس کرنا ہے اور ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. یعنی ہمارے بیک اینڈ پہ یہ بیٹھا ہوا ہے کہ بچے ہمیشہ غلط کریں گے اور بچے ہمیشہ جو ہے وہ ان کو یعنی غلطی کے اوپر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب اس میں انٹینشن کا مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگوں کی نیت کے اوپر ایز اے پیرنٹ کوئی شک نہیں کیا جا رہا. آف کورس پیرنٹس کی نیت ہمیشہ ٹھیک ہوتی ہے اور وہ اپنے بچے کو ایک اچھا انسان اس سوسائٹی میں بنانا چاہتے ہیں. پرابلم یہاں ہوتا ہے کہ جو طریقہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ غلط طریقہ ہوتا ہے. ہماری نیت بالکل ٹھیک ہے لیکن اس عمل کو کرنے کے لیے جو پروسیجر ہم یوز کرتے ہیں، اور وہ پروسیجر ہوتا ہے جو ہمارے ہمیشہ سے بیٹھا ہوا ہے کہ چلڈرن لرن فرام پین، کہ بچے کو اگر آپ نے ڈسپلن کرنا ہے تو آپ اس کو پنشمنٹس دیں گے، آپ اس کو جو ہے وہ ایک سختی والے ماحول میں رکھیں گے تو بچہ ڈسپلن نکلے گا. اب اصل میں وہ ڈسپلن نہیں ہو رہا ہوتا. اس کو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے ہوتے کوئی کسی دوسرے بچے کو بلی کر رہا ہوتا ہے نا. بلی کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ جی وہ اپنی اتھارٹی جو ہے وہ تھوڑی سی سپیریورٹی جو ہے وہ دوسرے بچے کے اوپر ڈال رہا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں یہ اس بچے کو بلی کر رہا ہے. تو یہ جو ہم کنٹرولنگ پیرنٹ ہوتے ہیں نا، اصل میں یہ ایک ایڈلٹ انسان کا بلی کرنا ہے کہ ایک ایڈلٹ انسان کو یہ اتھارٹی دے دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے انسان کو اپنی مرضی کے مطابق چلائے. اور جب ہم اس بلی والے بیہیویئر کے اندر اپنے بچوں کو چلاتے ہیں تو وہ ہم تربیت کے نام کے اوپر اور ڈسپلن کے نام پہ اوپر جو اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں وہ بچے کو کہہ لیں بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ انہیں کا ہوتا ہے کہ کل کو بڑا ہو کے وہ بھی اسی طرح اپنے آگے آنے والی نسل کو بلی کرے گا جس طرح آج آپ کر رہے ہیں. اب اس کی پوائنٹ کہہ لیں یہ ہے کہ آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ جی نہیں میں بلی نہیں کر رہا اپنے بچے کو. اس کا کی پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں آپ اپسیٹ ہوتے ہیں، آپ دوسروں کو بھی اپسیٹ کرنے لگ جاتے ہیں. آپ کچھ ہوتا ہے کہیں اور برستے آپ اپنے بچے کے اوپر ہیں، حالانکہ بچے کا قصور بھی نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بچے کو بلی کر رہے ہیں. آپ کسی جگہ کا غصہ کسی دوسرے کے اوپر جب نکالتے ہیں تو اٹ مینز یو آر بلنگ یور چائلڈ. آپ ایسے معصوم بچے کے اوپر غصہ نکال رہے ہیں جو ابھی پوری طرح ڈیولپ ہی نہیں ہوا، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اماں کو ہوا کیا ہے بھائی اس وقت میں. تو اس لیے ہمیں اس وقت میں رک کے کانشیسلی پاز دینا ہوگا. ہمیں کانشیسلی سوچنا ہوگا کہ ہم جو کر رہے ہیں، ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، اور پھر ہم یہاں پر سیکھیں گے باؤنڈریز بنانا. ہم دیکھیں گے کہ ایک کانشیس پیرنٹ جو ہوتا ہے وہ باؤنڈریز بناتا ہے، اور وہ جو باؤنڈریز ہوتی ہیں وہ اس بات کے بالکل اپوزٹ ہوتی ہیں کہ ہر وقت ایک ڈسپلنڈ وے میں چلا جائے. ایک بچے کی اپنی باؤنڈریز ہیں، ایک ہماری اپنی باؤنڈریز ہیں. ہم اس کی باؤنڈریز میں گھس کے جب اس کو تنگ کرتے ہیں نا، ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ نہیں کرنا، تو یہ اس کی باؤنڈری کے اندر ہم گھس رہے ہیں. اور اگر وہ بدتمیزی کر رہا ہے یا وہ آپ کی بات نہیں سن رہا تو وہ کہیں نہ کہیں کسی حد تک آپ کی باؤنڈری کے اندر گھس رہا ہے. اب آپ نے اپنا اور بچے کا ریلیشن اس طرح کا بنانا ہے کہ ایک عزت کا رشتہ ہو، ایک محبت کا رشتہ ہو، ایک پیار کا رشتہ ہو. آپ اپنے آپ کو ذرا 10 میں سے مارکس دے کے اس وقت دیکھیں کہ آپ کا یہ رشتہ اپنی اولاد کے ساتھ ہے یا بس صرف ایک ہوا بنے ہوئے پیرنٹس ہیں. ہم بس ٹیبو کے طور پہ ہم اپنے آپ کو ایز اے پیرنٹ یوز کر رہے ہیں. تو آپ کو اب یہ 10 سے آپ جتنے بھی نمبر دیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ محبت، شفقت، انڈرسٹینڈنگ، بچے کو بھی انڈرسٹینڈ کیا جائے. یہ رشتہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم صرف ہم جب کہتے ہیں 2 وے ریلیشن ہوتا ہے تو بچے کے معاملے میں بھی 2 وے ریلیشن ہوتا ہے. بچے کے معاملے میں بھی ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یہ لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ہم نہ بچے کی باؤنڈری کو سمجھ پاتے ہیں اور نہ اپنی باؤنڈری کو سمجھ پاتے ہیں، اور نہ ہم بچے کو اس کی مسٹیک کے بارے میں بتا پاتے ہیں، نہ ہم اپنے آپ کو اپنی مسٹیک کے بارے میں بتا پاتے ہیں. اب آپ 1 منٹ کے لیے اگر اپنے آپ کو بچے کے طور پہ امیجن کریں کہ جس طرح سے چھوٹے ہوتے
آپ ایک بچے کے رول میں تھے. آف کورس آپ ایک دم سے کھجور کے درخت سے نیچے ایک دم ایز اے بڑے تو نہیں اور والدین ہی بن کے تو نہیں اترے, بچپن آپ نے بھی گزارا ہے. تو آپ ذرا پیچھے کی طرف جائیں اور اپنے بچپن کو یاد کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو سخت پنشمنٹس اور ایک خام خواہ کے کچھ اصول ہوتے تھے وہ آپ کو کتنا فرسٹریٹ کرتی تھی چائلڈہڈ میں, وہ آپ کو اندر سے کتنا بھر دیتی تھی اور وہ آپ کو کتنا اریٹیٹ کرتی تھی ہر کام کرتے ہوئے. اور جو شیم ہر بات کے اوپر ایک آپ کو کہہ لیں کہ شیم یا گلٹ یا یہ سارا کچھ ہوتا تھا, وہ ایک ٹکنگ بوم کی طرح ہوتا تھا کہ ہر وقت ایک ہو رہا ہے. ہم ایک کسی بچے کو کہہ رہے ہیں تم نے یہ غلط کر دیا, تم نے یہ گرا دیا, تم نے اس کو اس طرح سے اٹھا دیا, تم نے اتنا اونچا بول دیا, تم نے یہ کر دیا, تم نے یہ کر دیا. یعنی ہم ایسے کٹہرے میں کھڑا رکھتے ہیں جیسے وہ ایک مجرم ہے, وہ صبح سے لے کے شام تک جرم ہی کرتا آتا ہے, اور وہ بیچارہ ہماری یہ جملے جو شیم والے ہوتے ہیں سن سن کے ایک بوم کی طرح بھرتا جاتا ہے, اور پھر ایک مومنٹ آتا ہے کہ وہ اٹھا کر کے بلاسٹ ہو جاتا ہے, یا تو وہ بدتمیزی کر دیتا ہے یا وہ رونے لگ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ کون سا موقع ہے رونے کا یا بدتمیزی کرنے کا, وہ سارے دن کا بھرا ہوا ہوتا ہے, وہ پچھلے ایونٹس کا بھرا ہوا ہوتا ہے جو ہم اسے شیم کنٹینیوسلی کر رہے ہیں. تو اس ٹکنگ بوم سے آپ نے اپنے بچوں کو بچانا ہے کہ ہم نے اپنے جملوں کو کانشیسلی بولنا ہے کہ میں جو بول رہی ہوں وہ کیوں بول رہی ہوں. فار ایگزامپل کہ ایک بچے سے اگر کوئی گلاس ٹوٹ جاتا ہے, ہم اس کو کہتے ہیں تم نے گلاس توڑ دیا. گلاس توڑنے کا مطلب ہے کہ اس بچے کا دل کر رہا تھا کہ جی اچھا یہ گلاس ہے, میں اس کو نیچے پھینک کے دیکھتا ہوں کہ کتنا مزہ آئے گا. یا دوسری آپشن یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے گلاس گر گیا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اپنا جملہ کیا یوز کیا ہے بچے کو گلاس توڑنے کے اوپر. آپ نے اس کو شیم کیا یا آپ نے اس کو انسان ہونے کے ناطے غلطی ہونے کا مارجن دیا, اور ٹھیک ہے بھئی گلاس ٹوٹ گیا کوئی بات نہیں. تو آپ نے اس بات سے دیکھنا ہے کہ آپ اپنے بچے کو کنٹینیوسلی شیم تو نہیں کر رہے ہیں, اور یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, اور یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا اور ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ ہمیں بچوں کے ساتھ باؤنڈریز کس طرح بنانی ہیں. باؤنڈریز میں آپ کو یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہی کہ 2 سے 3 سال کے بچے کو جو ہے آپ باؤنڈری سکھائیں گے. اس وقت میں آپ کو ان کو سمجھنا ہے. وہ جو شروع کے 4-5 سال ہوتے ہیں اس میں آپ سمجھیں گے. جب آپ کسی وہ نئے آئے ہیں نا, کسی کا بھی تعلق جب آپ بناتے ہیں نا کسی بھی رشتے میں, تو آپ اس کو پہلے نا تسلی سے سنتے ہیں, سمجھتے ہیں. تو یہ جو شروع کے 4-5 سال ہوتے ہیں اس میں آپ نے تسلی سے بچے کو سننا ہوتا ہے, سمجھنا ہوتا ہے. جہاں آپ نہیں سمجھیں گے, جہاں آپ نہیں سنیں گے, وہاں پہ مسئلہ آپ کی طرف سے شروع ہو رہا ہے. وہ تو اپنے نارمل بیہیو کر رہا ہے. اچھا, اب آتے ہیں آج کے ٹاسک کی طرف. اور ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے اپنے بلیف کو چیلنج کرنا ہے کہ میں نے بچے کا کنٹرولر نہیں بننا, میں نے بچے کا کو کریٹر بننا ہے, میں نے بچے کے ساتھ مل کے زندگی گزارنی ہے. کیونکہ جب آپ کنٹرولنگ وے میں ہوتے ہیں تو بچے آپ کی اسی انرجی کو ایبزارب کرتے ہیں اور وہ بھی اس طرح کے بن جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کریٹر موڈ میں آئیں گے, آپ ان کا ساتھ دینے والے موڈ میں آئیں گے, تو یقین مانیے وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہو جائیں گے. وہ آپ کو بھی سمجھنے لگ جائیں گے, وہ آپ کی باؤنڈریز کو بھی سمجھنے لگ جائیں گے, وہ آپ کی اس انرجی کو ایبزارب کرتے ہیں. اور میں نے یہ پریکٹیکلی اپنے بچوں کے ساتھ کر کے دیکھا ہے کہ جب میں نے انہیں باؤنڈریز کا کانسیپٹ دیا ہے تو میرا صرف ایک یہ جملہ کہہ دینا کہ بیٹا یہ باؤنڈری ہے, آپ کراس کر رہے ہیں, تو وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں. کیونکہ جب میں ان کو اس طرح سے سمجھاتی ہوں کہ ابھی اگر میں آپ کو ڈانٹوں تو آپ کی باؤنڈری ٹوٹے گی نا, آپ کو اچھا نہیں لگے گا نا, تو سیم اس طرح سے جب آپ یہ کر رہے ہو تو میری باؤنڈری ٹوٹ رہی ہے. اور میرے بچے کوئی 12 سال کے نہیں ہیں, اس وقت میرے بچے 6.5 اور 4.5 سال کی عمر کے ہیں. تو اس ایج کا بچہ یہ باؤنڈری کو بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہے. تو آپ جتنا ان کے ساتھ کنیکشن بنائیں گے اتنا وہ اس کو سمجھیں گے. اب آپ نے آج کے ٹاسک میں ایک یہ چیز اور دیکھنی ہے کہ آپ کی بچوں کے ساتھ جو ڈیلنگ ہوتی ہے اس میں کتنی چیزیں, کتنی سوچیں اور کتنے جملے ایسے ہوتے ہیں جو کنٹرولنگ وے کے ہوتے ہیں, اور کتنے جملے ایسے ہوتے ہیں جو ایک اسپریچول گائیڈ کی طرح آپ لوگ
گزار رہے ہوتے ہیں. پھر دوسرا, آپ کوئی سا بھی انسیڈنٹ ریسنٹلی لیں اور آپ دیکھیں کہ آپ نے انہیں کس طرح سے ڈکٹیٹ کیا. فار ایگزامپل, اگر آپ نے بچے کو کہنا ہے کہ نہاؤ, تو آپ بچے کو کہیں گے اٹھو جلدی سے نہاؤ. اب آپ نے اس جملے کے اوپر غور کرنا ہے کہ وہ جملہ جو آپ نے بولا ہے انکانشیسلی, چونکہ ہم یہ جملے بول رہے ہوتے ہیں کیونکہ روٹین کے ہوتے ہیں تو ہم اس پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے, تو آپ نے اس جملے کے اوپر غور کرنا ہے کہ وہ جو جملہ آپ نے بولا ہے وہ کیا بولا ہے, اور پھر آپ نے ساتھ ہی دیکھنا ہے کہ آپ کے بچپن میں وہ جملہ آپ کو اسی طرح بولا گیا تھا. آئی ایم 100% شیور کہ وہ جملہ اسی طرح سے ابھی بھی آپ کاپی کر رہے ہوں گے. تو آپ نے اس جملے کو پاز لگانا ہے. کسی بھی طرح کی ڈیلنگ ہو سکتی ہے, میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں. آپ نے صرف اس پہ پاز لگانا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ میں باؤنڈری تو نہیں کراس کر رہی ہوں اپنے بچے کی, یا اپنی باؤنڈری تو نہیں بچے کو کراس کرنے دے رہی ہوں. تو آپ نے آج یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی آپ بچوں سے بات کر رہے ہیں کانشیسلی انکانشیسلی, اس میں آپ کی کتنا کنٹرولنگ موڈ ہے اور کتنا جو ہے کو کریٹر کے حساب سے آپ بچوں کا ساتھ چل رہے ہیں. یہاں پہ ختم کرتے ہیں, انشاءاللہ ملتے ہیں کل. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈے نمبر 31 ہے اور لاسٹ ویک کا 3rd ڈے ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سا میکینزم ہے جس کے اوپر ہم کانشیسلی باؤنڈریز بنا سکتے ہیں. تب وہ کون سے پوائنٹس ہونے چاہیے جس کے اوپر باؤنڈریز بننی چاہیے اور کس طرح سے بننی چاہیے, اور وہ کون سے پوائنٹس ہیں جس کے اوپر باؤنڈریز نہیں بنانے کی ضرورت اور وہ ہمیں اپلائی ضرور ہی کرنا ہے بچوں کے اوپر. اچھا, اب ہم اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے کہ بچوں کی بھی کوئی باؤنڈریز ہوتی ہیں. صرف ہم ہی باؤنڈریز رکھنے والے لوگ نہیں ہیں, صرف ایڈلٹس کی باؤنڈریز نہیں ہوتی, بچوں کی بھی اپنی باؤنڈریز ہوتی ہیں. بچوں کو بھی اچھا اور برا لگ سکتا ہے. وہ روبوٹس نہیں ہیں جو فیلنگ لیس ہوتے ہیں, وہ روبوٹس نہیں ہیں جن کو آپ جیسے چاہیں ویسے کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہ آپ ان کو ایکسیپٹ کریں گے کہ وہ بھی اپنی باؤنڈریز اون کرتے ہیں. سیکنڈلی, آپ یہ دیکھیں گے کہ جب بھی آپ کے یا بچے کے درمیان میں کوئی کانفلکٹ آتا ہے تو آپ اس کو اس وقت میں کانشیسلی بیہیو کریں گے. فار ایگزامپل, اگر ایک بچہ روز چاکلیٹ کھاتا ہے اور بچہ روز جو چاکلیٹ کھانے والا ہے, آف کورس وہ چھوٹی ایج کا ہوگا اور آپ اس کو چاکلیٹ نہیں دینا چاہتے کیونکہ چاکلیٹ اس کے لیے ہیلدی نہیں ہے, اس کے دانت خراب ہو سکتے ہیں. تو آپ روز بچے کو ڈانٹیں گے یا آپ یہ کریں گے کہ چاکلیٹ لانا چھوڑ دیں گے؟ اگر عقل مند ہوں گے تو میرا خیال ہے ہم یہی چوز کریں گے کہ بھئی گھر میں چاکلیٹ آئی ہی نہ, تاکہ نہ بچہ دیکھ, کیونکہ بچے کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے ابھی اس وقت میں. ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں, اتنے ایڈلٹ ایج میں پہنچ گئے ہیں, ہمیں اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے, تو بچے کو پلیز بچے ہونے کا مارجن دیں. اس کو کنٹرول نہیں ہے, سو آپ اس کے سامنے ایسی چیز ہی نہ رکھیں جو اس کو بہت پسند ہے اور نقصان دہ آپ کو ہے کہ وہ ہوگی اس کے لیے, تو آپ وہ چیز ہی لانا گھر سے ختم کر دیں. اب اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی پھر اس طرح بچے کو کنٹرول کرنا ایسا آئے گا, کیسے وہ سیکھے گا؟ کنٹرول سیکھنے کی ایک عمر ہوتی ہے. 4 سال کا بچے کو آپ کنٹرول کرنا نہیں سکھا سکتے. ہم خود اگر 34 سال کے ہو کر بھی کنٹرول کرنا نہیں سیکھ پائے, تو ہم اگر یہ 4 سال کے بچے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اسے زندگی میں کنٹرول کرنا آنا چاہیے, تو اس میں ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم وہ طریقے اپلائی کریں گے, اس طرح سے اپنے آپ کو کہہ لیں وہ انسٹرومنٹس یوز کریں گے جس سے ہم چینج لا سکتے ہیں. اب بینگ انسٹرومنٹ ہونا کیسا ہے کہ ہمیں دیکھ کے بچے کو پتہ چلے کہ اچھا یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات غلط ہے. ہمیں دیکھ کر بچے کو پتہ چلے کہ یہ اس چیز کو اس طرح سے یوز کرنا ہوتا ہے, اس چیز کو اس طرح سے یوز کرنا ہوتا ہے. ہمیں دیکھ کر بچے کو پتہ چلے کہ باؤنڈریز ہوتی کیا ہیں, وہ بیچارہ کنفیوز نہ رہے. ہم چونکہ ہماری اپنی باؤنڈریز کنفیوزنگ ہوتی ہیں تو ہم بچوں کو بلیم کرنے لگ جاتے ہیں. بچے نے کہہ دیا ہے کہ کارٹون دیکھنے ہیں, آپ کہیں گے نہیں کارٹون نہیں دیکھنے ہیں, لیکن جس وقت میں آپ مصروف ہیں آپ کہیں گے اچھا چلو میری تو جان چھٹے نا, آپ اسے کارٹون لگا دیں گے. بچہ تو بیچارہ کنفیوز ہو جائے گا, اس کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کون سا کام کس وقت میں کیسے کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے, کیونکہ آپ نے اپنے حساب سے اس کو چلایا ہوا ہے, آپ نے کوئی رول نہیں بنایا ہوا.
جب آپ رول بنائیں گے اور جب آپ اس رول کو پھر خود بھی فالو کریں گے تو پھر بچہ بھی کنفیوز نہیں ہوگا. ہم ان کو منع کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے سونے کے بعد وہی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہم ان کو منع کرتے ہیں، تو وہ اس کو ایبزارب کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انہیں وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، یہ اور بس تھوڑے سا بڑا ہونے کی دیر ہے کہ وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے کہ آپ تو یہ کر رہے ہیں. تو وہ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو آپ نے خود دیکھنا ہے کہ میں کہاں پہ کنفیوز ہو رہا ہوں اپنی لائف میں، کون سی باؤنڈری بنانے میں کنفیوز ہو رہا ہوں. پھر آپ نے ڈکٹیٹر نہیں بننا، کیونکہ ہمیشہ ریلیشن 2 وے ریلیشن ہوتا ہے. والدین اور اولاد کے ریلیشن میں بھی یہی ہے کہ وہ 2 وے ریلیشن ہوتا ہے. ہم ان کی انرجی کو ایبزارب کرتے ہیں اور وہ ہماری انرجی کو ایبزارب کرتے ہیں. اب وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے. یہ اب ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اس کو کتنا جو ہے کانشیس پیرنٹنگ میں اس بات کو سمجھتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ باؤنڈریز سیٹ کرتے ہیں اور سٹارٹس اور اینڈ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے باؤنڈری سیٹ کی ہے یہ میری مرضی کے مطابق یہاں سے باؤنڈری شروع ہو رہی ہے اور یہاں پہ ختم ہو رہی ہے. حالانکہ اس میں بچہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، اس باؤنڈری کے اندر بچے کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا. نہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہاں ایگزسٹ کر رہا ہے، نہ ہم اس کی فیلنگ کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، نہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی ایک جاندار انسان ہے. اور ہم اکثر و بیشتر اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم باؤنڈری لگا نہیں پاتے ہیں کیونکہ ہم خود اس بچے کے ٹینٹرم سے ڈر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ تماشا لگائے گا، اچھا ابھی تو چاکلیٹ دے دوں، اچھا یہ تماشا لگائے گا ابھی تو اس کا منہ بند کرانے کے لیے کارٹون لگا لوں، اچھا یہ ابھی اس طرح سے کر رہا ہے تو چلو ابھی یہ میں کر لوں. اور وہ جو ڈھیل آپ دیتے ہیں اس وقت میں، وہ آپ اس تماشے اس ٹینٹرم سے بچنے کے لیے آپ اس وقت تو بچ جاتے ہیں لیکن وہ روز کی ایک لانگ لاسٹنگ گھر میں ایک کلیش ہوتا ہے جو روز کا شروع ہو جاتا. تو یہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ جو بھی کام کریں، جو بھی باؤنڈری لگائیں، کانشیسلی اس کو اڈاپٹ کریں اور پھر کانشیسلی اس پہ پکے بھی رہیں. یہ نہیں کہ آپ نے ایک دن کہہ دیا کہ آج کارٹون آدھا گھنٹہ ملیں گے، کل آپ مصروف ہیں تو جی وہ 45 منٹس ہو گئے، اگلے دن آپ کو کہیں جو ہے وہ دعوت کے کھانے میں بزی ہیں تو وہ جی بچہ تنگ نہ کرے وہ 1.5 گھنٹے پہ چلے گئے. اس طرح سے باؤنڈریز نہیں کریٹ ہوتی ہیں. اب آتے ہیں 2 طرح کی باؤنڈریز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں وہ باؤنڈریز جن کے بغیر زندگی میں گزارا نہیں ہے، اور ایک وہ باؤنڈریز ہوتی ہیں جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. اب جس طرح بچوں کی صفائی ستھرائی ہے، بچوں کا نہانا دھونا ہے، بچوں کا کنیکشن ہے، مطلب یہ کہ لوگوں سے ملنا جلنا ہے، اور بچوں کی پڑھائی ہے، بچوں کا اسکول ہے، یہ وہ باؤنڈریز ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہے. وہ آپ بچے کو ہر طرح سے سکھائیں گے. اس میں آپ بس بچے کی ایج کا دھیان رکھیں گے. اگر تو 0 to 5 ایج کا بچہ ہے، آپ اس کو بہلا پسلا کے لاڈ کر کے تھوڑی اس کی مان کے تھوڑی اپنی منوا کے اور تھوڑی سی ٹرکس کھیل کے اس طرح سے بھی آپ مطلب بچے کو کریں گے، کیونکہ اس وقت میں بچے کا مائنڈ اتنا نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات کو سمجھ سکے اور اس کو ایک تھوڑے سے کہہ لیں کہ کانشیس بچے کی طرح آپ کو رپلائی کر سکے. سو آپ 0 to 5 والے بچے سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ آپ نے اگر اس کو کہہ دیا ہے کہ بھئی ایسے ہے تو ایسے ہی کرنا ہے. کیونکہ پھر دوبارہ میں وہ بات ریپیٹ کروں گی کہ اگر 7 سال کے اوپر نماز کی پریکٹس شروع کروانی ہے تو اس کا یہی مقصد ہے کہ اس ایج میں اللہ تعالیٰ نے بچے کے دماغ کو اتنا کانشیس نہیں بنایا کہ وہ اس کی طرف آ سکے. 7 سے 10 سال کا عرصہ وہ ہے کہ جب اسے پریکٹس کروانی ہے. تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ 7 سے 10 سال کی ایج وہ ایج ہے کہ اس میں آپ اس کو باؤنڈریز کی پریکٹس کروائیں گے، اور 10 سال کے بعد آپ اس کے اوپر سختی والی باؤنڈریز کریں گے کہ بیٹا ٹھیک ہے. 7 سال سے پہلے آپ اس کو ہلکا پھلکا بتائیں گے کہ کسی کے سامنے بات کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے، لیکن اگر وہ بدتمیزی کر دیتا ہے کبھی تو آپ اس کو مارجن دیں گے. 7 سے 10 سال کے اندر آپ اس کو ذرا تھوڑا سا مستقل مزاجی سے اور پراپر کروانے والے انداز میں اس کو سکھائیں گے کہ کسی سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے. 10 سال کے بعد اگر وہ بدتمیزی کرے تو پھر آپ اس کو پنشمنٹ یا کوئی اس کا جو ہے وہ آلٹرنیٹ اس کو دیں گے کہ اس کو پتہ چلے کہ یہ غلط بات ہے، اور پھر بلوغت کے بعد تو اس کے اپنے اوپر ہی وہ
ہو جائے گا. تو اس لیے آپ نے یہ والی ایج لمٹ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھی ہے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے. اب دوسری باؤنڈریز کی طرف آتے ہیں جو ہماری ایگو بیسڈ باؤنڈریز ہوتی ہیں. یہ تو تھیں وہ باؤنڈریز جو آپ نے ضرور ہی بچے کو سکھانی ہیں. اب کچھ بہت ساری باؤنڈریز ہوتی ہیں جو ہماری ایگو بیسڈ ہوتی ہیں, اور اس ایگو بیسڈ باؤنڈری میں ایک یہ بھی بات آ جاتی ہے, میں نے آواز دی ہے تو میری پہلی آواز پہ میرے پاس کیوں نہیں آئے. سیریسلی ایک 5 سال کے بچے کو آپ یہ کہہ رہے ہیں, ایک 6 سال کے بچے کو آپ یہ کہہ رہے ہیں. آپ اپنے اماں ابا کی ساری آوازوں کے اوپر فوراً پہنچتے تھے اتنے بڑے بڑے ہونے کے باوجود بھی. بچہ مصروف ہوتا ہے, بچہ اپنے کھیل کے اندر اتنا انوالو ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اچھا میں اسے, وہ ایک دم سے کیوں چھوڑ کے چلا جائے گا سب کچھ. جس طرح آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اپنے کام کو سمیٹ کے بچے کی بات سنیں, اس طرح اس کا بھی دل کر سکتا ہے کہ میں ذرا اپنے اس کھلونے کو ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ لوں تو ٹھیک ہے. ہاں آپ اس میں اس کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ بیٹا آپ آگے سے بتا دیں کہ بس میں آ رہا ہوں ماما. آپ اس کو یہ جملہ سکھا سکتے ہیں, لیکن آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم جن کی طرح فوراً سے میرے سامنے حاضر ہو جاؤ. یہ ایگو بیسڈ ہوگی, کیونکہ ہماری یہ ان میٹ ڈیزائر ہوگی کہ میری بات کوئی سنے, اور اگر میری بات نہیں سنی جا رہی تو پھر میں وہ اپنے بچے کے اوپر پروجیکٹ کروں گی. تو آپ جب بھی کوئی ایسی باؤنڈری ہو جو ایگو بیسڈ ہو, آپ اس کے اوپر رک کے سوچیں گے کہ کہیں یہ میری اپنی وہ ان میٹ ڈیزائرز تو نہیں ہے, وہ خواہشات جو میری ساری عمر پوری نہیں ہو سکی میں اپنے بچے کے روپ میں اس سے پوری کروانا چاہ رہا ہوں. تو وہاں آپ کو رک کے پاز دینا ہوگا, اپنے آپ کو سوچنا ہوگا کہ میں یہ جو کر رہا ہوں وہ کیوں کر رہا ہوں, اور پھر آپ ان ایگو بیسڈ باؤنڈریز کے اوپر تھوڑی سی ریلیکسیشن دیں گے اور بچے کو جو ہے وہ مارجن دیں گے. اب آتے ہیں آج کے ٹاسک کی طرف. تو آج کے ٹاسک میں یہ ہے کہ آپ نے رائٹ ڈاؤن the list of those boundaries جو آپ کو کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لائف انہانسنگ باؤنڈریز ہیں, مجھے یہ ضرور اپنے بچے کے لیے بنانی ہے, اور جو آپ نے ان باؤنڈریز کی بھی لسٹ ڈاؤن کرنا ہے جو آپ نے اپنی ایگو کی وجہ سے بنائی ہوئی ہیں. جب آپ ان کے لسٹ بنا لیں گے, آپ کلیئر ہو جائیں گے, تو آپ کو آئندہ دوبارہ اس کے اوپر بیہیو کرتے ہوئے یا اس کے اوپر آرگیومنٹس کا مسئلہ کم ہو جائے گا. پھر آپ نیگوشیٹ کرنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کیا بچے سے نیگوشیٹ کرتے ہیں. مطلب بچے کی بات کو سننا کا مطلب ہے کہ آپ اس سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں, آپ اپنے کنٹرولنگ موڈ سے نکل کے کو کریٹو موڈ میں آ رہے ہیں, اور آپ بچے کی بھی بات کو رسپیکٹ دے رہے ہیں. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ کسی بھی معاملے کے اندر بچے سے نیگوشیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. آپ یہ 2 چیزیں آج آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا کہ آپ نے آگے باؤنڈریز کو کس طرح سے لے کر چلنا. یہاں پہ ختم کرتے ہیں, انشاءاللہ ملتے ہیں کل کی کلاس میں. جزاکم اللہ الخیر. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈے نمبر 32 ہے, اور آج ہم دیکھیں گے, کل میں نے آپ سے بات کی تھی کہ نیگوشیشن بچے سے کیا کریں, تو آج ہم دیکھیں گے کہ بچوں کا نیچرل لرننگ کا جو ہے وہ کیا طریقہ ہے, اور ہم بچوں سے جو بحث برائے بحث ہے اس سے ہٹ کے ایک اچھے پازیٹیو وے میں نیگوشیٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں. اور یہ سب کچھ ہم آف کورس باؤنڈریز بنانے کے بعد کریں گے. تو اب نیچرل لرننگ کی طرف پہلے آتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیچرل لرننگ ہے وہ بہت ہی افیکٹو طریقہ ہوتا ہے بچے کے لیے سیکھنے کا, اور بچے کے لیے چیزوں کو سمجھنے کا. اور آپ کیا کریں گے کہ اس میں ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ اگر ایک بچہ گریڈ لے کر آتا ہے, بہت اچھا گریڈ لے کر آتا ہے آپ کے پاس, تو آپ اس کو نیچرل لرننگ کس طرح سے کنسیڈر کریں گے. آپ اسے کہیں گے کہ یہ جو گریڈ اے آنا ہے یہ اٹ سیلف آپ کا ایک گفٹ ہے, آپ کو کسی ایکسٹرا گفٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کا جو ہے وہ اگر وہ بچہ آپ کے پاس سی گریڈ لے کر آ رہا ہے تو نیچرلی وہ ان کمپیٹنس فیل کرے گا, اور وہ جو فیلنگ ہے وہ اس کے لیے اٹ سیلف ایک کہنے کے پنشمنٹ ٹائپ ہوگی. اس میں آپ کو اوپر سے مزید پنشمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. بچے کو پتہ ہے کہ میری یہ اچھا گریڈ ہے یا برا گریڈ ہے,
تو گریڈ اے لینے کے بعد جو سیٹسفیکشن کی فیلنگ ہے وہ نیچرلی اس کو آئے گی، اور جو گریڈ سی لینے کے بعد ان کمپٹنس کی جو فیلنگ ہے وہ نیچرلی اس کو آئے گی۔ ہم اصل میں ڈر جاتے ہیں کہ اور اس کو ایکسٹرنل میٹیریلسٹک چیزوں کے ساتھ یا تو اس کو انکریج کرتے ہیں جو کہ ایک غلط طریقہ ہے، یا ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ ایکسٹرنل پنشمنٹس کے تھرو اس کو ڈسکریج کرتے ہیں، جبکہ نیچرلی اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ خود سے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ ہم اگر اپنے اندر دیکھیں، ہمیں اگر کوئی سفرنگ ہوتی ہے یا ہمیں اگر کوئی خوشی ملتی ہے تو ایک اندر سے خوشی ملتی ہے، ہم اس کے اوپر کسی گفٹ کے امیدوار نہیں ہوتے ہیں، یا ہم اس سفرنگ کے اندر مزید کسی ایکسٹرنل دکھ کے امیدوار نہیں ہوتے کہ اب ایک تو دکھ آیا ہی ہے، ہم اس کے اوپر لوگوں کی مطلب وہ جملے بھی سنیں کہ تمہاری وجہ سے یہ غلط ہوا۔ اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ رکھ کے دیکھیں کہ جب ہم کچھ اچھا کرتے ہیں تو ہمیں خود ہی خوشی ملتی ہے، اور جب ہم کچھ برا کرتے ہیں اور سفر کرتے ہیں تو ہمیں خود ہی سے تکلیف بھی مل جاتی ہے۔ تو اس نیچرل وے کو، اس کاز اور ایفیکٹ کے طریقے کو آپ اپنے بچوں کی زندگی میں ہر سٹیپ کے اندر رکھیں گے کہ نیچرلی بچہ جو ہے وہ کاز اور پھر اس کے بعد ہونے والے ایفیکٹ کو برداشت کرے۔ اگر اس نے نہیں پڑھا تو اس وجہ سے اس کے گریڈنگ غلط آئی ہے، اگر اس نے کاز، اس کا اچھا کاز تھا، اس نے محنت کی ہے، آف کورس اس کے جو ہے وہ ایفیکٹ اس کو اچھا آئے گا۔ تو یہ نیچرلی جس حد تک ہو سکے اس بچے کو نیچرلی آپ لینے دیں، اور ایکسٹرنل جو ایڈز ہیں یا ایکسٹرنل جو شیمز ہیں ان کو آپ جتنا کم کر سکتے ہیں اتنا کم کریں۔ اب نیگوشیشن کی طرف آتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ کوئی، یہ پہلے بھی میں نے کہا کہ یہ کوئی جنگ کا میدان نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں آپ کو اسٹریٹجیز کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو وہ کسی میدان جنگ میں نہیں ہوگا، وہ اس دنیا میں ہی ہوگا، اور اسے ہر جگہ یہ نیگوشیشن کرنی پڑے گی۔ آپ اگر اس کو اچھے طریقے سے یہ سکھاتے ہیں تو وہ بڑا ہو کے ان کو بہترین طریقے سے پریزنٹ کر سکے گا۔ اور جب آپ نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی سے تو آپ اس اگلے بندے کو یہ احساس دلا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں تمہاری بھی ورتھ ہے، اور جب یہ احساس کسی کو ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ اسٹیمنا بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہاں مجھے بھی اس کی بات سننی چاہیے۔ ورنہ اگر آپ آج اس کی نہیں سنیں گے، کل وہ دنیا میں کسی کی نہیں سنے گا، وہ ہر وقت صرف اپنی ہی لوگوں کو سنانا چاہے گا۔ تو آپ نے اس کو یہ چیز اس لیے سکھانی ہے کہ وہ نیچرلی قوت برداشت اس کے اندر پیدا ہو سکے، وہ اپنی لائف کا خود ذمہ دار بن سکے، وہ اپنے ہر فیصلے، اپنے ہر عمل کو خود سے دھیان سے کانشیسلی جانچ پڑتال کر کے اس کو اپلائی کرے۔ اس کو پتہ ہو کہ میں اگر اپنی منواؤں گا تو یہ اس دنیا میں سروائیو نہیں کر سکوں گا۔ ہاں میں نے کچھ ماں کی ماننی ہے، کچھ میں نے اپنی منوانی ہے، تو ایک ملے جلے ماحول کے اندر ہم ایک اچھا سروائیو کر سکتے ہیں، تو کل کو وہ کسی دوسرے کی بھی سنے گا۔ اور اس میں آپ جو ہے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں اور سکون میں رہیں کہ یہ جو شارٹ ٹرم ہوتا ہے نا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنا کنٹرول بچے کے اوپر سے وقتی کنٹرول ہٹا لیتے ہیں، اصل میں یہ لانگ ٹرم آپ کا اس کا لمبا ریلیشن چلتا ہے۔ اگر آپ اسی وقت زیادہ کنٹرول کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا تعلق، اور لانگ ٹرم پہ وہ آلریڈی آپ سے بچہ دور ہوگا، تو بچہ تو آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے گیو اپ کر دیں، لانگ لاسٹنگ ایفیکٹ اس کا ہوگا اور بچہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ اس میں اب آپ نے بس اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ کچھ بیہیویئرز ایسے ہوتے ہیں یا کچھ نیگوشیشن والی بات نہیں ہوتی ہے کہ جس میں ہاں بھائی بچہ اپنے آپ کو ہارم کر رہا ہے، بچہ اپنے آپ کو بس ہر وقت یہ کہتا جاتا ہے کہ میں برا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، اور بس تب اپنا اس کا سیلف اسٹیم وہ بہت زیادہ گرا رہا ہے یا بہت زیادہ ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے، تو ہاں آپ ادھر اس کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کریں گے، اس کو ہیلپ کریں گے کہ وہ ان چیزوں سے کس طرح سے باہر نکل سکتا ہے۔ کیونکہ اب یہ بہت زیادہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بچوں کے اندر ڈپریشن
ڈپریشن کا جو موڈ ہے وہ اسی لیے زیادہ ہوتا جا رہا ہے کہ کنٹرولنگ بیہیویئر بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. تو آپ اس کے اندر کوئی ایکسٹرنل ہیلپ لینا چاہیں یا آپ بچے کو ہیلپ آؤٹ کروانا چاہیں، کسی اور کی ہیلپ، کسی انسان کی ہیلپ لیتے ہوئے آپ اس کو جو ہے وہ ڈیل کروانا چاہیں تو آپ ضرور وہ کریں گے. اچھا، ایک ہوتا ہے اب یہ نیگوشیٹ کر لیا اور سارا کچھ ہو گیا، اب ایک ڈیلی بیس کا جو سائیکل ہماری لائف میں چل رہا ہوتا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ری ایکٹیویٹی سائیکل کہیں گے. اس میں 4 پوائنٹس ہوتے ہیں. سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ اسٹیمولس، لائک کوئی ایک کہہ لیں چنگاری، اسٹیمولس کو آپ کہیں گے کوئی چنگاری، کہ میں نے بچے کو، سوئے ہوئے بچے کو میں نے اٹھایا ہے اور بچہ نہیں اٹھ رہا اسکول کے لیے. آپ سب سے پہلے اس کو دیکھیں گے کہ نیچرلی بچے واقعی میں سوتے ہیں، وہ نہیں اٹھ سکتے، ان کی نیند اس طرح سے ہوتی ہے، ان سے نہیں اٹھا جاتا. آپ اس چنگاری کے لگتے ہی ایک دم سے اپنے دماغ میں کہانی بنانا شروع کر دیتے ہیں اور آپ وہ کہانی فوراً سے بنا کے انٹرپریٹ کر لیتے ہیں کہ بچہ ناکام اور سست بن جائے گا. جیسے ہی آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں تو آپ کا برین آپ کو سگنل دیتا ہے اور وہ سگنل جو ہے وہ فیلنگ بن کے آپ کی شکل کے اوپر آ جاتی ہے، یا آپ اس کو کرنے لگ جاتے ہیں اور آپ پینک ہونے لگ جاتے ہیں کہ میرا بچہ سست کیوں ہو رہا ہے، میرا بچہ کیوں ناکام ہو جائے گا، اور آپ کے اندر ایک خوف پیدا ہونے لگ جاتا ہے. اور وہ خوف جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے آپ کے بلیف سسٹم سے، اور وہ بلیف سسٹم وہ ہوتا ہے جو آپ کے پیٹرنز ہمیشہ سے بنے ہوئے ہیں. کیونکہ آپ کا پیٹرن ہمیشہ سے یہ بنا ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ سست بچے جو ہوتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں، یہ سست انسان جو ہوتے ہیں وہ سوسائٹی میں ناکام ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کے اندر ایک خوف پیدا ہو جائے گا اور پھر فیئر آف فیوچر کی وجہ سے آپ کنٹرول کرنے لگ جائیں گے، آپ ایک دم ری ایکٹیو ہو جائیں گے اور آپ اس سچویشن کو کنٹرول کرنے لگیں گے. اور جب آپ اس سچویشن کو کنٹرول کرنے لگیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہوگا وہ تو آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اور اب کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سائیکل پھر اسی طرح دوبارہ چلتا جاتا ہے، ہر سچویشن کے اندر اسی طرح چلتا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سا پوائنٹ ہے کہ میں اب اس سائیکل کو بریک کر سکوں. میں اسٹیمولس اگر آیا ہے، بچہ نہیں اٹھ رہا، ادھر ہی میں سوچ لوں کہ اچھا کوئی بات نہیں، بچہ ہے، اسے میں مارجن دے دوں، تو آپ مزید آگے نہ تو انٹرپریٹ کریں گے نہ آپ کو کوئی فیلنگ آئے گی. اچھا چلیں، اگر آپ نے وہاں پہ مارجن نہیں دیا، آپ پھر دیکھتے ہیں کہ آپ انٹرپریٹیشن کے اوپر اس سائیکل کو بریک کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہ کہ آپ یہ جو انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ بچہ ناکام اور سست اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اس سوسائٹی میں اس کا کچھ بھی نہیں بنے گا اگر وہ سو کے نہ اٹھا آج، تو آپ ادھر یہ سائیکل بریک کر سکتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے آج اس کی نیند نہیں پوری ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس کو آج مارجن دے دوں. اگر آپ وہاں پہ بھی مارجن نہیں دے رہے تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو آپ کو پینک کی فیلنگ آ رہی ہے اور وہ آپ کے اس بلیف سسٹم کی وجہ سے آ رہی ہے اور آپ کو اندر خوف پیدا ہو رہا ہے، تو آپ اپنے پینک کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ بچے کو پیار بھی کر سکتے ہیں یا آپ وہاں سے جا بھی سکتے ہیں. آپ اس کو نیچرلی سفر کرنے دیں، جس چیز کے لیے آپ اس کو اٹھا رہے ہیں وہ سفر کرے اس چیز کو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ جائے اس بات کو. آپ وہاں پہ اگر اپنی بریک چین نہیں کر رہے تو آپ پھر ری ایکٹیو نہ ہوں. مطلب کہیں نہ کہیں اگر آپ اپنے اس پورے سائیکل کی چین کو بریک نہیں کریں گے تو آپ بالکل بھی کانشیسلی نیچرل لرننگ کی طرف نہیں آ سکیں گے. سو اس سائیکل کو آپ کو خود بریک کرنا ہے. آپ کا آج کا ٹاسک بھی یہ ہے کہ آپ نے آج یہ آبزرو کرنا ہے کہ آپ کس پوائنٹ پہ اپنے اس سائیکل کو بریک کریں گے. پھر آپ نے دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے بچے کے ساتھ مطلب اس پروسیس کو پروسیس کر سکتے ہیں. یعنی اس سائیکل میں پھنسنے کی بجائے آپ کے کون سی ایسی ٹیکنیک لگا سکتے ہیں، آپ نیگوشیٹ کس حد تک کر سکتے ہیں، آپ کس حد تک اپنی ایگو باؤنڈری کو پیچھے کر سکتے ہیں. یہ آج آپ آبزرو کریں گے اور دیکھیں گے ہر اس مومنٹ کے اوپر جس مومنٹ میں آپ کے اور بچے کا کلیش ہو رہا ہوگا. یہاں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں کل. جزاکم اللہ الخیر. اللہ حافظ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈے نمبر 33 ہے اور آج ہم ٹرانسفارمیشنل اسکل جو ہے وہ سیکھیں گے. اور اسکل کس چیز کی ہم نے سیکھنی ہے؟ اس ویک میں ہم جو ہے یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے نیچرل لرننگ بچوں کی کروانی ہے، نیگوشیشن ہم نے کی ہے، ہم نے ان کے اوپر سے اپنا کنٹرول جو ہے وہ چھوڑنا ہے. تو کنٹرول کو چھوڑ کر ہم کریں کیا پھر؟ ایز اے پیرنٹ ایک سوال ابھرتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم کنٹرول چھوڑ دیتے ہیں، ہم ان کے سننے لگ جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر لیتے ہیں، لیکن ایسا کیا کریں کہ جس کے بعد یہ جو زندگی ہے، یہ جو دن سارا ہم نے گزارنا ہوتا ہے، یہ چلتا بھی رہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب بھی کوئی فون کال آتی ہے تو آپ اس کو اٹھاتے ہیں. اگر آپ اس کو نہیں اٹھائیں گے تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ اگلا بندہ آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. اور اگر آپ فون کال اٹھائے بغیر خود سے یہ سوچنے لگ جائیں کہ وہ بندہ یہ کہہ رہا ہوگا یا وہ بندہ یہ کر رہا ہوگا یا وہ یہ سوچ رہا ہوگا، تو آف کورس ہم ایک بہت بڑے غلط پوائنٹ آف ویو پہ کھڑے ہوتے ہیں. سو وی ہیو ٹو پک اپ دا کال تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم نے کنٹرول سے نکل کر کنیکشن بنانا ہے، اور وہ کنیکشن جو ہمارے بچوں کے ساتھ 90% ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچے کیا بول رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ ان ساری چیزوں کو لسٹ ڈاؤن کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ اپنے ہر بچے کے بارے میں لسٹ ڈاؤن کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اپنے بچے کے بارے میں کتنا جانتے ہیں. ہم یہ تو جانتے ہیں وہ سست ہے، ہم یہ جانتے ہیں وہ نالائق ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ پکی ایٹر ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ واش روم ٹریننگ میں مسئلہ ہو رہا ہے. لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ یہ سب کچھ جو کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے، کیونکہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم جو کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں. سو جس وقت آپ اپنے بچے سے کنیکشن بنا لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. اب جب ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے بچوں کے ساتھ کو کریٹر کے طور پہ لائف گزارنی ہے، کہ ہم ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، ہم مل کے ان کے ساتھ ایک پوری کہہ لیں کہ ایک پکنک پارٹی یہ چل رہی ہے لائف کی، اور ہم نے اس کے ساتھ مل کے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اچھا ایک بچہ بکٹ اٹھا لے، ایک بچہ یہ کر لے، میں یہ اٹھا لیتی ہوں، مل کے کیمپنگ کر رہے ہیں. تو آپ جب ایک اس موڈ میں آئیں گے، آپ آپس میں پارٹنرز بنیں گے، تو اس میں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کون سے بیریئرز ہیں جو آپ کے اور آپ کے بچے کے ریلیشن میں آ رہے ہیں. ہم اپنے بچوں سے بے تحاشا پیار کرتے ہیں. میں کہتی ہوں اس پیار کا کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ جو والدین اپنے بچوں سے کرتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. کچھ تو مسنگ ہے، کچھ تو چیز ہے جو ہمیں بلاک کر رہی ہوتی ہے اس کنیکشن کو بنانے میں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے سو جاتے ہیں تو آپ کو کتنا پیار آتا ہے. وہ دنیا کی سب سے معصوم ترین مخلوق اس وقت ہوتے ہیں جو سوئے ہوئے بچے ہوتے ہیں، اور اس وقت ہم ڈھیر سارے پرومسز کرتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کے اوپر بھی غصہ آتا ہے، ہمیں اپنی سارے دن کی غلطیوں کے اوپر بھی ہم نظر دوڑاتے ہیں، آج میں نے اس کو اس وقت ڈانٹ دیا، ایسے کر دیا، ایسے کر دیا، اور ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم لاسٹ ہو گئے تھے اور بس ہم نے یہ کر دیا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ بچوں کے سونے کے بعد کیوں ہمیں پیار آتا ہے اور بچوں کے جاگتے میں کیوں پیار نہیں آتا؟ کیونکہ بچوں کے سونے کے بعد ہم وہ 2 منٹ 3 منٹ جو ہم ان کے پاس لیٹے ہوئے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم سکون میں ہوتے ہیں، ہم پریزنٹ مومنٹ میں ہوتے ہیں کہ ہم ان کو سلا رہے ہیں. ہم فیوچر میں نہیں ہوتے، ہم پاسٹ میں نہیں ہوتے، ہم پریزنٹ مومنٹ میں ہوتے ہیں، اور ہم اس وقت کانشیس اسٹیٹ میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ایک دم سب کچھ کلیئرٹی کے ساتھ نظر آنے لگ جاتا ہے. اوہو میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے یہ کرنا چاہیے تھا، اور وہ پوری لسٹ ہوتی ہے جو ہمیں نظر آنے لگ جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سارا دن انکانشیس وے میں گزار رہے ہیں. یس، ہم اپنے دن کا 80% ٹائم انکانشیس وے میں گزار رہے ہیں. یہ جو کنیکشن ہوتا ہے نا، یہ ایک انرجی ہوتی ہے، یہ ایک نان وربل بیہیویئر ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ کو بچوں کو یہ کہنا نہیں پڑتا کہ میں بیٹا آپ سے بہت پیار کرتی ہوں. وہ بچے کو خود فیل ہوتا ہے. وہ جس طرح سے اس بچے کا آپ کو فیل ہوتا ہے نا جو آپ سے پیار کرتا ہے،
وہ سیم اسی طرح بچے کو بھی آپ کا پیار فیل ہوتا ہے، اور وہ کنیکشن صرف ایک جگہ سے بنتا ہے جب ہمارا کنیکشن ہماری ذات کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ نئی سائنس کہاں سے میں اٹھا کر لے آئی ہوں کہ ہمارا کنیکشن ہماری ذات کے ساتھ ہوگا، اس کے اوپر بس تھوڑا سا آپ لوگوں نے سوچنا ہے کہ ہمارا کنیکشن کیا ہے۔ ہم جو سوچ رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں، وہ ایک پوری ہم لائف گزار چکے ہیں، اپنی 20 30 25 35 ایک ایج گزار چکے ہیں ہم، اس کے اندر روز کی بیس پر انسیڈنٹس ہوتے رہے ہیں، اور ہم ان کو اپنی پرسیپشن کے حساب سے، کچھ پیرنٹس نے سمجھا دیا، کچھ دوستوں نے سمجھا دیا، کچھ معاشرے نے سمجھا دیا، ہم اس کو لیتے لیتے وہ چنکس جو ہیں وہ ہم نے جوڑے ہوئے ہیں، اور ہم ایک پورا انسان بنے ہیں اپنے ایکسپیرینسز کی وجہ سے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم ایک خالی سلیٹ ہیں بچے کی طرح کے جو ابھی ابھی آسمان سے اتر آئے۔ تو جب ہمارے اس طرح سے سارے چنکس جڑے ہوتے ہیں تو ہم چیزوں کو اپنے ایکسپیرینسز کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہم ان بائزڈ ہو کر چیزوں کو نہیں دیکھتے، جبکہ ان بائزڈ ہو کر دیکھنا ہی اصل میں کانشیسنیس ہے۔ اگر میرا بچہ مجھے جواب دے رہا ہے تو میں اس کو کہوں گی کہ ہاں اس کو، اور پھر میں کہوں گی دوبارہ بار بار، میں آپ لوگوں کو ہر دفعہ یہ بات مینشن کرتی ہوں کہ بچوں کو شتر بے مہار کے طور پر نہیں چھوڑنا۔ آف کورس ان کو ایک لمٹ کے اندر، ایک باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے آپ نے بتانا ہے اسلام کے پرسپیکٹیو میں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، لیکن اگر ایک چھوٹا بچہ آپ کو جواب دے رہا ہے، اور میں نے چونکہ معاشرتی سینیریو اپنی ساری زندگی میں یہ دیکھا ہے، اور میں نے اس سے یہ والا پزل اس طرح حل کیا ہے کہ جواب دینے والے بچے نافرمان ہوتے ہیں۔ میں نے معاشرے میں چونکہ بچوں کو نافرمانی کرتے دیکھا ہے، تو میں نے اس نافرمانی کو وہاں تک ہی رکھا ہے۔ لیکن اگر میں کانشیس اسٹیٹ میں آؤں تو میں یہ بات سمجھوں گی کہ جو جواب دینے والا بچہ ہے اس کی عمر کیا ہے۔ اگر تو وہ 4 سال کا بچہ ہے، 6 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، تو وہ بچہ ہے۔ اگر وہ 18 19 سال کا ایک بالغ ایڈلٹ ہے اور وہ جواب دے رہا ہے، تو ہاں وہ معاشرے میں نافرمانی اور وہ اللہ کے ہاں بھی نافرمانی کنسیڈر ہوگی۔ لیکن معاشرے میں تو 4 6 8 سال کے بچے کو نافرمانی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کو نافرمانی کنسیڈر نہیں کیا جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اس کا حساب نہیں رکھا ہے۔ اگر وہ اس وقت جاتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، ہم نہیں جائیں گے اس وقت جنت میں، کیونکہ اس کا حساب بلوغت سے پہلے نہیں ہونا۔ سو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اپنی لائف کے جو پزلز آپس میں جوڑے ہوئے ہیں، میں ان کی پروجیکشن اپنے بچوں کے اوپر تو نہیں کر رہی ہوں، اور اگر میں وہ پروجیکشن کر رہی ہوں تو ہمارے بچے بھی پھر اسی طرح انہی ٹوٹے پھوٹے کانسیپٹس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، وہ بھی ایک کانشیس وے میں لائف نہیں گزار رہے۔ تو آج کا ٹاسک ہمارا یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے یہ دیکھنا ہے کہ جب بھی جو بھی کوئی بچوں سے انسیڈنٹ ہو رہا ہے تو آپ نے اس میں ڈکٹیٹ نہیں کرنا، آپ نے بچے کو انوائٹ کرنا ہے کہ آؤ بتاؤ کہ تم کیا سوچتے ہو اس بارے میں۔ آپ نے بچے کی لائف کے بارے میں کیوریس ہونا ہے۔ آپ بچے سے یہ اس لیے نہیں پوچھیں گے کہ کیا ہوا ہے۔ اگر ایک بچہ سیڈ بیٹھا ہوا ہے، آپ سے یہ نہیں کہتے جائیں گے کیوں سیڈ ہو، وہ کہے گا مجھے نہیں پتا۔ آف کورس آپ اس کو پہلے یہ بتائیں گے کہ بیٹا سیڈنس ہوتی کیا ہے، آپ اس کو کانشیس وے میں لائیں گے کہ تم اس وجہ سے میں بھی اداس ہو رہے ہو سکتا ہے یہ بات تمہیں اریٹیٹ کری ہو، آپ اس کو آپشنز دیں گے، آپ اس کو بتائیں گے، سکھائیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو یہ سکھایا ہوتا ہے کہ فیلنگز کیا چیز ہوتی ہیں۔ ہاں وہ چھوٹے ہوتے کلاسوں میں اسکول میں وہ بس ایک صفحہ پڑھ لیتے ہیں، ہیپی اور سیڈ اور اینگری اور میڈ اور ڈسکسٹنگ، یہ فیلنگز کے نام ان کو چھوٹے ہوتے بس 2 کلاس میں 1 کلاس میں پڑھتے ہیں وہ، لیکن ان کو پریکٹیکل لائف میں کبھی نہیں بتایا جاتا کہ بیٹا یہ فیلنگز روز کی بیس پر آتی ہیں۔ تو ہم نے اپنے بچوں کی لائف کے بارے میں کیوروسٹی والے وے میں، ناٹ ان اے بیڈ سینس، لیکن یہ کہ بچہ کس طرح سے سوچتا ہے، ہم بھی چائلڈہڈ سے گزرے ہیں، ہمیں تو زیادہ اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ بچہ اس طرح چیزوں کو پرسیو کر رہا ہوتا ہے۔ سو ہمیں اپنے آپ کے ساتھ کنیکشن بنانا ہے اور بچے کو بچے کے پرسپیکٹیو میں دیکھنا ہے، اور یہ کنٹرولنگ موڈ سے نکل کر کنیکشن موڈ میں آنا ہے۔
تو یہ ہے ہماری وہ لاسٹ اسکل جو ہم اس پورے کورس میں 5th اسکل ہے یہ کہ جو ہم نے اس پورے کورس میں سیکھی ہے. امید ہے کہ یہ وہ بیسک 5 اسکلز ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں پیرنٹنگ میں ہوتی ہیں, لیکن شاید یہ وہ 5 بیسک اسکلز ہیں جو آپ کو انیشیلی سکون میں لے آئیں گی بچوں کے ساتھ, اور آپ کے اپنے لیے بھی بہتر ہوگا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل کی کلاس میں. جزاکم اللہ الخیر. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا ڈے نمبر 34 ہے, اور آج ہم کنیکشن ڈے کریں گے. اور اس میں یہ کہ اس ویک میں ہم نے جو کنٹرول سے جو ہے وہ شفٹ اپنی چینج کر کے کنیکشن کے اوپر بنائی ہے, تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہمیں ہر چھوٹے چھوٹے سٹیپ کے اوپر اپنے کنٹرول کو اپنے ہاتھ سے جانے دینا ہے, اور اس کو ایک تعلق بنانے کے اندر انویسٹ کرنا ہے اپنے ٹائم کو. ہم جتنا ٹائم کنٹرول کرنے میں لگاتے ہیں, اگر ہم وہ کنیکشن بنانے میں اتنا ٹائم لگا دیں تو ہمارا اور بچے کا جو ہے وہ انرجی آپس میں اتنی اچھی ہو جائے گی کہ کم ٹائم میں بھی زیادہ کام ہم بچے سے بھی لے سکیں گے, اور ہمارے ذہن بھی جو ہے وہ پرسکون رہے گا. اور اپنے ارد گرد آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں سن کر یہ سب کچھ بہت فیک اور ان ریئل ٹائپ باتیں لگ رہی ہوں گی کہ یہ اس دنیا میں نہیں ہوتا, اس معاشرے میں ایسا نہیں ہو سکتا, ہمارے بچوں نے جن لوگوں کے ساتھ موو کرنا ہے وہ تو ان کو ویسی ہی باتیں بناتے ہیں اور ویسے ہی سب کچھ بولتے ہیں, یہ جو کتابی باتیں ہوتی ہیں یہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. لیکن یقین مانیے ماں کے ہاتھ میں جو تربیت کی طاقت ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. معاشرہ آپ کی اولاد کی تربیت نہیں کرتا, ایک ماں اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے. اسے گھر سے جو ان پٹ ملتا ہے وہی اس کا لانگ لاسٹنگ ان پٹ ہوتا ہے. آپ آج اپنے آپ کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ ایسا کیا ہے جو آپ نے معاشرے سے سیکھا ہے اپنے گھر کی بجائے. آپ کے اندر آپ کی شاید 20% ہوگا جو آپ نے شاید اپنے دوستوں سے سیکھا ہوگا, اپنے ارد گرد سے, اسکول سے, کالج سے, سب سے سیکھا ہوگا, لیکن 80% وہ ہے جو آپ اپنے گھر سے لے کر آئے ہیں. اور وہی 80% پیٹرنز ہیں جو آپ کے اپنے والدین کے تھے, وہ آج آپ اپنے بچوں کے ساتھ وہی پیٹرنز ریپیٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ اسی معاشرے کے اندر اس دنیا میں بچوں نے رہنا ہے اور سب کچھ ہونا ہے. اسی لیے ماں کے کنیکشن کی جو طاقت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا, اس کو اس دنیا کی کوئی بھی ہستی, کوئی بھی طاقت, کوئی بھی چیز تب تک نہیں توڑ سکتی جب تک کہ ماں خود توڑنا نہ چاہے. ہاں, اگر ہم خود اپنے بچوں سے بیزار ہوں گے, اگر ہم خود اپنے بچوں کی پرورش کے بارے میں نہیں سوچیں گے, تو پھر یہ معاشرہ, یہ میڈیا, یہ دوست, یہ اسکول, یہ کالج, یہ سارا کچھ آپ کے بچے کی شخصیت بنائیں گے. لیکن اگر آپ خود اپنے بچوں سے کنیکٹڈ ہیں تو پھر کوئی اور چیز نہیں ہے جو آپ کے بچوں کو جو ہے وہ خراب کر سکے. آپ کو اپنی اس بات کے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ آپ ماں ہیں یا باپ ہیں یا کیئر ٹیکر, جو بھی بچوں کی یہ بیسک نیڈز پوری کر رہا ہے اور تربیت کا کام سر انجام دے رہا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے, اس کا جو کنیکشن ہے وہ آپ نے اس کے اوپر مضبوطی سے پکڑنا ہے. آپ نے ارد گرد کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر زیادہ دھیان نہیں دینا. آپ نے دھیان نہ دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ تو ہوتی رہیں گی, لیکن آپ کو اپنے اوپر بلیف ہونا چاہیے, آپ کو اپنے بچے کے اوپر ٹرسٹ ہونا چاہیے. دیٹس اٹ. تو آج ہم جو یہ میڈیٹیشن کا ہے ٹائم, میں 2 منٹ کے لیے چپ ہوتی ہوں, آپ کر لیں. اس کے اندر صرف یہ ہے کہ آپ نے بریدھ ان کے وقت میں آپ نے اپنے بچے کی پکچر کو کلیئر کرنا ہے, اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ کنیکشن بنا رہے ہیں. اور جب آپ بریتھ آؤٹ کر رہے ہوں تو آپ اپنے اس کنٹرول کو, وہ بلا وجہ کی سختیاں, وہ بلا وجہ کی چیزیں جو آپ نے اپنے بچوں کے اوپر صرف اپنی ایگو کی وجہ سے لگائی ہوئی ہیں, ان کو آپ ریلیز کریں گے. تو میں خاموش ہوتی ہوں, اور آپ یہ 2 منٹ کی پریکٹس کر لیں, پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں.
اچھا، اب اس میں ایک آخری بات جو آج کے اس میں کہنا چاہوں گی وہ صرف یہ ہے کہ اب اس پیٹرن کے اوپر اگر آپ چلنا شروع کریں گے تو ہر کوئی آپ کو ڈسکریج کرے گا. آپ اس بات کے لیے تیار رہیں کہ کوئی بھی آپ کو انکریج نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ایک بالکل ڈفرینٹ طریقہ ہے، یا کہہ لیں کہ ایک بالکل ڈفرینٹ پیٹرن ہے جس کے مطابق آپ کہیں گے کہ میں نے پیرنٹنگ کرنی ہے یا میں نے سوچ سمجھ کے چلنا ہے. کیونکہ پوری دنیا جس پیٹرن کے اوپر چلتی آئی ہے وہ اس میں سے ایک علیحدہ بندہ کھڑا ہو کے کچھ کر رہا ہوگا تو آف کورس وہ ہر کوئی اس پہ انگلی اٹھائے گا. تو آپ نے صرف اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے. ہر کوئی ڈسکریج کرے گا، آپ ہرٹ بھی ہوں گے، اور آپ اس کے بعد جو ہے وہ شاید اسٹیپ بیک بھی کریں، لیکن کوئی بات نہیں. اسی لیے میں نے کہا تھا یہ پوری سیریز شروع ہونے سے پہلے کہ جو بات آپ سیکھتے جا رہے ہیں وہ اپنے ارد گرد والوں کو سکھاتے جائیں. اس سے ایک فضا قائم ہوتی ہے، ایک ماحول قائم ہوتا ہے جو ہر کوئی کچھ نہ کچھ تو سمجھتا ہے، کچھ نہ کچھ سنتا ہے، اور آپ کی باتوں کو آہستہ 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 ویلیڈیٹ کرنا شروع کرتا ہے. تو آپ اپنے ارد گرد سپورٹیو کمیونٹی بنائیں. آپ اپنے دوست احباب کو، آپ اپنے گھر میں اپنے والدین کو، اپنے ارد گرد جو بھی رشتے ہیں ان کو آپ تھوڑی بہت، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ بالکل جس طرح سے آپ سمجھ رہے ہیں اگر اس طرح سے وہ سمجھنے لگ جائیں، یہ کبھی بھی پاسبل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہر انسان اس دنیا میں اپنا سفر خود طے کر رہا ہوتا ہے. آپ کسی کا سفر طے نہیں کر سکتے اور نہ آپ اس کو کروا سکتے ہیں. تو اس کو اس کی زندگی جینے دیں، لیکن ہاں یہ کہ آپ اس کو ایک ہلکا پھلکا بتا ضرور سکتے ہیں. اور جب ڈسکریج ہوں تو کوئی بات نہیں، آپ واپس پریزنٹ میں آ جائیں اور آپ خود اپنے آپ سے کنیکشن دوبارہ بنانے کی کوشش کریں. بیچ میں بچوں کے اوپر یہ نہیں ہے کہ آج کے بعد یہ آپ بچوں کو ڈانٹنا چھوڑ دیں گے اور سارا کچھ بالکل پرفیکٹ ہو جائے گا. یہ ایک لانگ جرنی ہے جو آپ کو بس صرف کانشیسلی اویئر ہو کر گزارنا ہے. بہت سے سیٹ بیکس بھی آئیں گے، بہت سے میسی ڈیز بھی آئیں گے، لیکن یہ کہ آپ نے صرف پریزنٹ میں رہنے کی کوشش کرنی ہے. جتنا آپ خود پریزنٹ میں رہیں گے اتنا آپ اپنے بچوں کے ساتھ پریزنٹلی بیہیو کر سکیں گے اور سب کچھ نارمل ہونے لگ جائے گا. کل ہمارا انشاءاللہ لاسٹ ڈے ہے اور کل ہم ملتے ہیں. جزاکم اللہ الخیر. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈے نمبر 35 ہے اور آج ہمارا اس کورس کا لاسٹ ڈے ہے. ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیں کہ ہم نے ان 35 ڈیز میں کن چیزوں کو دیکھا ہے. اور سب سے پہلے میں بات کروں گی کہ ہم نے جو سارے میتھس دیکھے تھے اس میں سب سے پہلا میتھ یہ تھا کہ پیرنٹنگ جو ہوتی ہے وہ بچے کے بارے میں ہوتی ہے، کہ بچے کو ہم نے کیسے فکس کرنا. میتھ نمبر 2 ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ نیچرلی پیرنٹس بن جاتے ہیں، انہیں کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میتھ نمبر 3 دیکھا تھا کہ بچہ جو ہے وہ سکسیزفل ہوگا تو پیرنٹنگ بیسٹ ہے. میتھ نمبر 4 ہم نے دیکھا تھا کہ اگر بچہ خوش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیرنٹنگ ٹھیک جا رہی ہے. میتھ نمبر 5 ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو اچھے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بہت پیار کرنے والے ہوتے ہیں. میتھ نمبر 6 ہم نے دیکھا تھا کہ بچے یا تو اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں. اور لاسٹ میتھ جو ہم نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ پیرنٹس کو پیرنٹنگ کرتے ہوئے فل کنٹرولڈ پیرنٹ بن کر پیرنٹنگ کرنی چاہیے. اب اس میں ہم نے سیکھنے والی چیزیں جو تھیں وہ ہم نے یہ سیکھیں کہ ہمارے اپنے پیٹرنز ہوتے ہیں، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے اپنے خوف ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کے جس کی وجہ سے ہم پروجیکشن کرتے ہیں بچے کے اوپر. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری ایموشنل ٹول کٹ میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں پہلے اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد بچوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ بچہ اصل میں ہوتا کیا ہے اور ہمیں اس کا جو ہے وہ اسپرچول گائیڈ بن کر ان کے ساتھ یہ سفر طے کرنا ہے. اور لاسٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ نیچرلی بچوں کو لرننگ کس طرح سے کروائی جائے، یعنی وہ میکینزم جس کے اوپر کانشیسلی ہم بچے کو سکھا سکتے ہیں، ایفیکٹ اینڈ کاز کا جو ہم نے ایک ریلیشن پڑھا تھا. اور سکلز ان سارے اس کے اندر 5 سکلز ہیں جو ہم نے سیکھی ہیں. سب سے پہلی سکل تھی پاز لگانے کی. سیکنڈ پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم جو بچوں سے ایکسپیکٹیشنز کرتے ہیں ان کو ہم کس طرح سے محبت والی انگیجمنٹس کے اندر ٹرانسفر کر سکتے ہیں.
پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہم بچوں کے اوپر ججمنٹس پاس کرتے ہیں اس کو ہم شفقت سے کے رویے سے کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں. پھر نمبر 4 پہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو بھی ہم ریئیکشن بچے کے کسی بات کے اوپر شو کرتے ہیں اس کو ہم اس بات سے کس طرح سے جوڑ سکتے ہیں کہ ہمیں فیلنگس کیا آ رہی ہیں اور فیلنگ سے کس طرح سے اویئر ہوا جا سکتا ہے. اور لاسٹ چیز جو لاسٹ اسکل ہم نے سیکھی وہ یہ سیکھی کہ ہم کنٹرول کی بجائے بچوں کے ساتھ کس طرح کنیکشن بنا سکتے ہیں. 35 days 5 ویکس تھے اور اس میں ہم نے بہت زیادہ یہ پوائنٹس ہوں گے. آف کورس ایک دم سے آپ ساروں کو اپلائی نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ ساتھ ساتھ اپلائی کرتے رہے ہیں کچھ نہ کچھ، تو جہاں سے آپ شروع ہوئے تھے اس سے 50% تو آپ سفر طے کر ہی چکے ہوں گے. اب باقی کا 50% وہ تب ہوگا جب آپ اس کو اپنی ڈیلی بیس کی پریکٹس کے اندر رکھیں گے. اور اس میں آپ نے دیکھا ہے، آپ نے ابھی تک ان 35 days میں یہ نوٹ کیا ہوگا کہ ان ساری باتوں کے اندر صرف ایک بات یہ ہے کہ آپ نے ہوش کی دنیا میں رہنا ہے، آپ نے کانشیس رہنا ہے، انکانشیس بیہیویئر کو آپ نے پیچھے چھوڑنا ہے. اور بس صرف آپ پہلا سٹیپ کہہ لیں، یہ نام ہی اس کا کانشیس پیرنٹنگ اس لیے تھا کہ بس آپ نے ہوش میں رہ کے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. صرف اسی لیے پیرنٹنگ نہیں کرتے چلے جانی کہ جی بچے ہیں تو ان کو تو پالنا ہے اور پال ہی جائیں گے، بچے تو پل ہی جایا کرتے ہیں. یہ والا جو ہمارا کلچرل ایک جملہ ہوتا ہے نا، بچے تو پال ہی جاتے ہیں، اس کی بجائے بچوں کو پالنا ہے کی طرف ہم نے آنا ہے. اور چھوٹے چھوٹے سٹیپس آپ اٹھائیں، چھوٹی چھوٹی شفٹس آپ لیں، اور کوئی ایک دم سے سارا کچھ لاگو اپنے اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح سے آپ خود بھی تھک جائیں گے اور آپ بچوں کو ٹیکل بھی نہیں کر پائیں گے. اور اس سب میں آپ اپنے آپ کو ضرور سپیس دیں. آپ اپنے انر چائلڈ، اپنے انر ہولز، اپنی سارے پیٹرنز کے بارے میں ضرور سوچیں، کیونکہ جتنا آپ اپنی ذات سے کنیکٹ ہوں گے اتنا آپ بچوں کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. آج کے دن کو آپ سیلیبریٹ کریں کہ آپ نے ایک کہہ لیں کہ ایک نئی ڈگری لی ہے. جس طرح سے آپ نے ڈگری کو سیلیبریٹ کیا تھا اس طرح سے آج آپ اس کو بھی سیلیبریٹ کریں کہ آپ نے آج ایک زندگی کی اس چیز کے بارے میں سیکھا ہے جو شاید واقعی میں بہت ضروری ہے، کہ انسان بنا رہے ہیں آپ، معاشرے کو ایک انسان دے رہے ہیں. آپ معاشرے کو جانور نہیں دے رہے، آپ معاشرے کو انسان دے رہے ہیں، بہترین انسان دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کی یہ کوشش اللہ کے ہاں قبول کی جائے گی. تو میرا خیال ہے جو بیسٹ گفٹ ہے نا جو ہم اپنی اولادوں کو دے سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم خود کانشیس پیرنٹ بن جائیں. ہم اپنے آپ کو ڈسکور کریں، ہم چیزوں کو کا پرت اٹھا کر دیکھیں کہ کیا کیا اس کے نیچے ہے، اور ہم پھر اس کے بعد بہترین طریقے سے ایکٹ کریں. یہ جو ریکگنیشن ہوگی اپنی ذات کی، بچوں کی ذات کی، بچے بھی اس سے بہترین ایک کہہ لیں کمپوزڈ ایموشنلی ہیلدی بچے معاشرے میں گھومیں گے، اور پھر انہیں اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی شاید جتنی ہمیں آج کرنی پڑ رہی ہے. تو اپنے آپ سے کنیکٹ رہیں اور بچوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہیں، ان کو الاؤ کریں کہ وہ تھوڑی سی اپنی مرضی کر لیا کریں. ان کا تھینکفل رہیں کہ وہ آپ کو گرو کرنے میں آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ جس طرح سے آپ ڈیل کرتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کون کون سے ہولز ہیں جن کو آپ نے بھرنا ہے. تو آپ ان کے تھینکفل ہوں، وہ آپ کے ٹیچر ہیں. سو یہاں پہ آپ کا سفر شروع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا اگر آپ لوگ اس کو جاری رکھیں گے. سو ہوپ فار دا بیسٹ فار یور فیوچر پیرنٹنگ اسٹائلز اینڈ پیرنٹنگ فل جرنی. انشاءاللہ پیرنٹنگ کے حوالے سے اور بھی بہت کچھ آتا رہے گا اور آنے والی ویڈیوز میں. تو مجھے اجازت دیں، مجھے دعاؤں میں خاص یاد رکھیں کہ میں بھی جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سکھانے کی کوشش کی ہے میں خود بھی اس کے اوپر بہترین طریقے سے جو ہے وہ اپنے بچوں کی پرورش کر سکوں، اور مجھے خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاکم اللہ الخیر. اللہ حافظ.